السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، جو کہ تری ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19۔ ہم شادی کب کریں گے؟ وہ پھر سے سوال لے آیا تھا۔ ایمان نے رک کر اسے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ واک کرتے ہوئے ایمان کے ہاسٹل کی جانب جا رہے تھے۔ پہلے آپ کوئی جاب وغیرہ تو کر لیں، میرے گھر والے ایسے نہیں مانیں گے۔ کیا مطلب جاب کر لوں؟ میں کما تو رہا ہوں، اس نے چنبے سے پوچھا۔ بویں سکڑ گئی تھی، یوں جیسے ایمان نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہو۔ اچھا، اور اگر میں کہوں کہ مجسمہ سازی چھوڑ دیں تو؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ ماسیل ساکت ہوا۔ کیا مانگ رہی تھی وہ؟ اسے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تم کہو تو جوا چھوڑ دوں گا۔ میں نے مجسمہ سازی کی بات کی ہے۔ اگر میں یہ شرط رکھ دوں تو کیا کریں گے آپ؟ اس نے پہلی بار ماسیل کے چہرے پر بے بسی دیکھی تھی۔ کسے چنتا وہ، ایمان یا پھر اپنی شناخت؟ پر کوئی وجہ بھی تو ہونا، وہ احتجاجاً بولا۔ بس میں کہہ رہی ہوں اس لیے۔ وہ جان بوجھ کر اڑی رہی، جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہ اپنی شناخت آسانی سے چھوڑ دیتا۔ ہاں میں چھوڑ دوں گا۔ وہ جو اپنی خوشی پر کسی کی جان بھی قربان کر سکتا تھا، وہ اس کی خوشی کے لیے اپنی شناخت قربان کرنے کو تیار تھا۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو پھر کیا کمائیں گے یا کیا کھائیں گے؟ کیا کمائیں گے کیا کھائیں گے؟ وہ اب ٹریک پر آ رہی تھی۔ دیکھو ایمان، مجھے جاب کرنا نہیں پسند۔ میں نے 18-19 سال کی عمر میں ویلنسیا آنے سے پہلے ایک بہت بڑی گورنمنٹ جاب حاصل کی تھی، ٹیسٹ پاس کر کے، پر وہ میرے بس کا کام نہیں۔ میں جاب کرنے والا بندہ نہیں۔ وہ کتنی آسانی سے بتا رہا تھا، جبکہ ایمان افسردہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ عبداللہ شہاب کی ایک اور نشانی پوری ہو چکی تھی۔ وہ کما نہیں سکتا تھا، حلال رزق تو بالکل نہیں۔ تو پھر مجھے کیا کھلائیں گے؟ وہ چڑھ گئی۔ عبداللہ شہاب کا خیال اس کے زخم ادھیڑ دیتا تھا۔ اس کے چڑھنے پر ماسیل نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارے لیے میں جاب کر لوں گا۔ آخر کب تک؟ چند مہینے، پھر آپ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوتا، پھر کیا کریں گے ہم؟ وہ سراپا سوال تھی، وہ خاموش رہا۔ یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں جاب کروں اور ہم دونوں کا پیٹ پالوں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، اس کے چہرے پر کڑواہٹ تھی۔ ویسے تو اس میں کوئی برائی نہیں، پر میں ایسا نہیں چاہوں گا۔ وہ گہرا سانس لیتے گویا ہوا، نظریں ایمان سے ہٹ کر اب تو ادھر ادھر جما دی تھیں۔ تو پھر جوا کھیلیں گے یا ڈاکہ ڈالیں گے، مجھے حرام کھلائیں گے؟ وہ پتہ نہیں کیوں اتنی کڑوی ہو رہی تھی۔ اس کا مذاق اڑا رہی تھی یا اپنا؟ ہاں شاید اپنا، کہ اس نے خود کے لیے کس شخص کی محبت کو اپنا لیا تھا، ایسا شخص جو اسے حلال رزق تک نہیں کھلا سکتا تھا۔ ایمان پلیز یار، اتنا مت سوچا کرو۔ وہ اس کی اوور تھنکنگ سے پریشان تھا، اس لیے بے بسی سے بولا۔ مسٹر ماسیل، ایک بت بنانے کے علاوہ آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ کوئی خوبی، کوئی ہنر؟ مجسمہ گیری کو آپ سے چھین لیا جائے تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ ماسیل کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ وہ ماسیل دی بت ساز کو کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کوئی ہنر نہیں تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ بہت اکھڑی اکھڑی سی تھی، چہرے پر ذرا بھی تازگی نہیں تھی۔ جاب کے بعد وہ زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ پلیز ایمان، ایسے مت کہو، تم تو جانتی ہو مجھے۔ اس کا دل کیا ایمان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے دل کے جذبوں کی گہرائیوں تک محسوس کروائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جاب کرنا صرف آپ کے لیے مشکل ہے، باقیوں کے لیے بہت آسان ہے؟ وہ دونوں پتھریلی سڑک کے بیچ کھڑے تھے۔ یہ دیکھیں، ایمان نے شوز کے اندر سے اپنا داہنا پاؤں نکالا۔ اس نے موزے نہیں پہن رکھے تھے، اس کے پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ جاب صرف مجھے ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی بیمار کر رہی ہے۔ یہ میرے پاؤں سارا دن کرسی بیٹھنے کی وجہ سے سو چکے ہیں۔ میرا مائیگرین مسلسل اسکرین پر کام کرنے کی وجہ سے نہیں جاتا۔ میرے کندھے اتنے اکڑے ہوئے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے درد کرتے ہیں۔ ایک پوزیشن میں بیٹھنے کی وجہ سے میری ٹانگوں کا درد نہیں جاتا۔ میں دن میں 100 بار بھی کرسی سے اٹھوں تو مجھے فائدہ نہیں دیتا بلکہ مجھے تھکا دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں جاب کرنے کے لیے بنی ہوں؟ اتنا کچھ سہنے کے بعد میں پھر بھی جاب کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ حلال کما سکوں، اور آپ مجھے حلال کھلا نہیں سکتے۔ واؤ! آخری بات پر جیسے اس نے رکھ کر چپیڑ ماری تھی۔ ماسیل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی چہرے سے بیمار لگ رہی تھی۔ ایمان، اس نے ایمان کو پکارا۔ میرے باپ نے ساری عمر یہی کیا تھا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، اس نے دہائی دی۔ ایمان نے خاموشی سے اپنے پاؤں بند جوتوں میں اڑس لیے تھے۔ انہوں نے محبت کی دوسری شادی کی اور اپنی محبوبہ بیوی سے یہی وعدے کیے تھے۔ ایمان نے نگاہیں اٹھا کر اس کی نگاہوں میں گاڑ دیں، پر افسوس وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ پائے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔
मासिल साकित खड़ा उसे सुन रहा था। दो मुख्तलिफ लोगों का एक साथ जिंदगी गुजारना किसी अजाब से कम नहीं होता मिस्टर धम। ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर वो रुकी नहीं, उसके पास से निकलती चली गई थी और फिर पीछे मासील अपना सर पकड़कर रह गया। वो उसे बताना चाहता था कि वो किसी की गुलामी नहीं कर सकता। वो तो इसलिए खुदा से भी लड़ता रहता जो इंसानों को अपने अहकामात पर चलने का कहता, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। वालदैन हमारे पहले कसूरवार। आज के पेरेंट्स हमारे पहले दुश्मन। उसका यूनिवर्सिटी में सेशन था। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका सेशन लेने आए थे और अब खामोशी से बैठे उसे सुन रहे थे। आप लोगों को लगेगा मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लेकिन कैसे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्या किसी ने बताया था उसे कि वो स्याह पैंट पर ग्रे जैतून रंग की शर्ट पहने किस कदर दिलकश लग रहा था। स्याह जूते चमचम कर रहे थे और ऐसे ही उसका वजूद चमकता था। आपको क्या लगता है आप अपने बच्चों को 2-3 साल की उम्र में मोबाइल पकड़ा देंगे, उसे यूट्यूब खोल कर दे देंगे और फिर ये तवक्का करें कि आपके बच्चे तो बहुत ही शरीफ और मासूम हैं और रहेंगे। आपको क्या लगता है आपका गुमान सच्चा है या फिर आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है। वो आज बराह रास्त वालदैन से मुखातिब था। सामने बैठी नस्ल भी चंद सालों बाद इसी रुतबे पर फायज होने वाली थी और वो चाहता था कि वो उन्हें समझा दे आखिर वालदैन की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। जिस उम्र में आपको चाहिए अपने बच्चे को बाहर लेकर जाएं या उसे मिट्टी में खेलने दें, उसे कुदरत से करीब होने दें, उन्हें चरिंद परिंद और हशरात देखने दें ताकि वो कायनात पर गौर कर सके। चलें बाहर ना सही पर अपने घर के बागीचे में ही। इस उम्र में आपने उसे मोबाइल फ़ोन पर लगा दिया और आप चाहते हैं कि ये एक बड़ा साइंसदान बन जाए। क्या आपने दिमाग पर भी पट्टी बांध ली है? वो फ़ोन पर नाच गाना ना देखकर बड़ा हो और फिर आप उम्मीद रखें कि आपका बेटा एक बड़ा इंसान बनेगा। क्या बड़े इंसान का मतलब भी पता है आप लोगों को? वो लम्हे भर को खामोश हुआ। आपने अपने बच्चों को जहनी बीमारी में मुब्तला करके जवान किया है और आप ये तवक्का करते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर आइंस्टाइन बनेगा, आपका नाम रोशन करेगा। मुज़हका खेज़, आपको क्या लगता है जब आपने अपने बच्चों को बचपन में ही फ़ोन देकर उसे घर की चार दीवारी में बंद कर दिया था, उसे आपने डरपोक इंसान बनाकर बड़ा किया, तो कैसे आपका बेटा या बेटी बहादुर होंगे? ये आजकल की माएँ, उन्होंने अपने बच्चों को जंग लगा दिया है। हमारी पिछली 2 नस्लें इन माँओं ने तबाह करके रख दी हैं। उसका लहजा आज सख्त था। आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारी परवरिश ठीक से नहीं हुई? पहला सवाल उभरा था। आपकी तालीम और तरबियत ठीक से नहीं हुई। परवरिश में तो आप लोगों को सब मिला है। उसने निगाह हाल पर डाली थी। पता पता है आज से 2 नस्लें पहले तक हमारी माएँ इतनी भोली थीं कि उन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। वो पढ़ी लिखी नहीं थीं, पर उन्होंने अपनी औलाद को गलत और सही की तमीज़ सिखाई। उन्हें चंद इस्लामी वाक़यात पता थे, उन्होंने अपने बच्चों को मज़बूत बनाया। पर पिछली 2 नस्लों में जो रेडीमेड सीमाएँ मार्केट में आ गई हैं, इनकी वजह से आज हमारी नौजवान नस्ल इस कदर बुज़दिल हो गई है कि हक़ बात करना तो दूर, इन्हें पता ही नहीं कि हक़ होता क्या है। क्या सिखाया आपने अपने बच्चों को? कभी सोचा है कि हशर के रोज़ जब आपकी पकड़ होगी तो मैंने इंसान को खलीफा बनाकर भेजा, उसे कायनात सर करने भेजा और तुमने इस इंसान को छोटा सा डरपोक सा बेबी बना दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? तो क्या जवाब देंगे आप? वो सांस लेने को रुका। आज के बाप को खैर पैसों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं और वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। यहाँ तक कि हराम कमाकर अपने बच्चों को आज की मादियत परस्ती की दौड़ में शामिल कर रहा है। वो जो दुनिया देख चुका है, फिर भी वो अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहा, सिवाय इसके बड़ी डिग्री लो, बड़ा बिजनेस करो और खूब पैसा कमाओ। क्या हम बस यही करने आए थे? यू नो वट, हमने अपने बच्चों को गोरों की तरह का रहन सहन तो दे दिया है, अपने बच्चों को हर तरह से वैसा बना दिया है। फिर क्या वजह है कि हम अपने बच्चों को वैसा माइंड सेट नहीं दे पाए? क्यों हमारे बच्चे इन जैसे माहौल में रहकर भी आसमान की बुलंदियों को देखने के बजाय सिर्फ मादियत परस्त चीज़ों को ही देख रहे हैं? हमारे माँ बाप हमें कोर्स की किताबें पढ़ने का तो कहते हैं, कम मार्क्स लाने पर हमें लानत मलामत तो करते हैं, पर क्यों हमें वो किताबें पढ़ने को नहीं कहते जो हमारे जहन को खोलने में मदद करें? क्या आपका मकसद सिर्फ अच्छी ज़िंदगी जीना और मर जाना है? मेरा सवाल है आज की माँओं से कि आपको क्या लगता है आप अपने बेटे को खुद से इस कदर करीब करके कब तक अपना बनाकर रख लेंगी? आज की माएँ बारिश भी हो तो कहती हैं स्कूल ना जाओ, कॉलेज ना जाओ, दिन में हज़ारों फ़ोन करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि माँ को अपनी मोहब्बत कम कर देनी चाहिए, पर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को सर्वाइव करना कैसे सिखाना है, मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में कैसे रहना है।
ارے سروائیو کرنا تو دور کی بات، آج کی نسل کا نوجوان لڑکا اب اتنا نازک ہو چکا ہے کہ وہ آفس میں اے سی کے نیچے بیٹھ کر کام بھی نہیں کر پاتا۔ کہتا ہے مجھ سے جاب نہیں ہوتی، میں ویڈیوز بناؤں گا، پیسہ کماؤں گا۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں جن میں آج کی نوجوان نسل کی پستی کو بیان کر سکوں۔ ان حالات میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان حالات سے ہم کیسے لڑیں گے یہ جنگ؟ کیا سب مائیں بھول گئی ہیں کہ ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے آخری وقت میں فتنوں کے خلاف؟ کیسے لڑیں گے ہم وہ جنگ جبکہ ہم تو خود اپنی اولاد کی شکل میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ بولا تو بولتا چلا گیا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، تمام مائیں ایک بار میری بات غور سے سن لیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، یقین کریں جب آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، کچھ ڈرگس لیتے ہیں، کچھ برے کاموں میں ملوث ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں جب یہ بچے اس قدر پستی میں گر جائیں گے کہ آپ سے لڑائی کریں گے۔ جانتے ہیں کس لیے؟ ایک لڑکا اپنے میل بیسٹ فرینڈ سے شادی کرنا چاہے گا، ایک لڑکی لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہوگی، اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب یہ کھلے عام ہوگا۔ ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، آج آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے باہر چلیں گے، لیکن آج آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے باہر چلے جائیں، لندن، امریکہ، یورپ میں سیٹل ہو جائیں۔ کیا آپ نے کبھی وہاں رہنے والے پاکستانیوں سے، چلے مسلمانوں سے ہی صحیح، پوچھا ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یقین کریں وہ ماں باپ رو رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے گہری کھائیوں میں چھلانگیں لگا چکے ہیں۔ وہ جب لندن میں تھا تو اکیڈمی میں اس کے پاس ایسے بہت سارے کیس آئے تھے جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر پریشان تھے۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا مسلمان لڑکا خودکشی کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ کسی جارج سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں باپ کے لیے یہ کسی موت سے کم نہیں، یہ وہاں کھلے عام ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنی اولاد کو اسی جانب راغب کر دیا۔ افسوس کی بات ہے، وہ دنیا دیکھ کر آیا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ٹیکنالوجی کو کتنی آسانی سے استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی غلط کاموں میں۔ کیوں ہمارے بچے یہ نہیں سوچتے کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے بنتی ہے، کون بناتا ہے؟ کیوں ہمارے دماغوں سے سوال مٹ چکے ہیں؟ کیوں ہم اتنے الجھتے گئے کہ سوال کرنا ہی بھول چکے؟ پر ان ماؤں کا کیا قصور ہے جنہیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے آج کے اس مہنگائی کے دور میں خود جاب کرنا پڑتی ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اور اگر ہم جاب نہ کریں تو ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ یہاں تک کہ اگر ہم پاکستان سے باہر رہیں اور جاب نہ کریں تو وہاں ہمیں یوز لیس سمجھا جاتا ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں۔ یہ ایک پروفیسر تھی جو اسی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی۔ جاب کرنے سے منع نہیں کیا کسی نے، پر آپ خود دیکھیں، آپ ٹیچر ہیں، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں صرف ڈگری دے رہا ہے، وہ کچھ سکھا نہیں رہا، کوئی تربیت نہیں کر رہا۔ اگر آپ دن رات محنت کر کے اپنے بیٹے کو صرف ایک ڈگری دلواتی ہیں تو اسے کچھ سکھا نہیں پاتی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کم ڈگریاں دلوائیں، اس کے ساتھ رہ کر اسے وہ سکھائیں جو ایک انسان کو علم ہونا چاہیے۔ وہ انسان جسے علم دیا گیا اسے وہ انسان بنائیں، اسے وہ مسلمان بنائیں۔ فرق پھر آپ خود دیکھیں گی۔ اور دوسری بات، اگر آپ باہر رہ کر اپنے بیٹے کو وہ نازک حسینہ بنا رہی ہیں جو کل کو کسی مرد سے شادی کر لے گا، تو اس سے بہتر ہے آپ لوگ گھر میں ہی رکھ لیں اپنے بچوں کو اور کچھ سکھاتے جائیں۔ خدا کا واسطہ ہے اس مادی پرستی سے نکل آئیں۔ آپ کے بیٹے بچپن سے دوسرے مردوں کی جانب راغب نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہ سب دیکھتے ہیں اور عام سمجھ کر اس جانب بڑھتے ہیں۔ یہ زہر آپ لوگ ان کے اندر کھول رہے ہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آخر کب تک آپ اپنی اولاد کے پہلے دشمن بنے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ یہ میری ہے، نو شی از مائن۔ دو خوبصورت سے بچے اسپتال کے اس کمرے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک جھگڑالو تھا جبکہ دوسرا خاموش طبع تھا۔ وہ دونوں ایک ننھی سی بچی کے کاٹ کے پاس کھڑے تھے۔ پہلی بار کمبو بچے نے ضد کی۔ وہ دونوں 6 سال کے تھے، دونوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں۔ وہ اسپتال میں اپنی آنی سے ملنے آئے تھے جنہیں اللہ نے چھوٹی سی پری سے نوازا تھا۔ ان کی ماں کمرے کے دروازے پر کھڑی ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس پورے کمرے میں صرف 2 بیڈ رکھے ہوئے تھے۔ ایک بیڈ خالی تھا جبکہ دوسرے پر ایک عورت لیٹی تھی، اور 2 کاٹ رکھے جن میں 2 بچے تھے، بلکہ بچیاں تھیں۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے پہلے کاٹ کے قریب رک گئے۔ اندر پڑی بچی نے دونوں کی توجہ بروقت کھینچی تھی۔ کمگو بچہ پہلے متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے وہ بچی کو چھوتا، دوسرا بچہ غصے سے پھنکارا، شی از مائن، ڈونٹ ٹچ ہر۔ وہ میری ہے، اسے مت چھوؤ۔ اس نے پہلے بچے کا ہاتھ جھٹک کر کہا تھا۔ یہ کتنی پیاری ہے نا؟ اس کے روکنے کے باوجود پہلے بچے نے اس پری کے گال کو چھوا، جبکہ بیڈ پر لیٹی عورت حیرانی سے دونوں بچوں کو اپنی بچی کے لیے لڑتے دیکھ رہی تھی۔
عبدل، ہاتھ بیٹا آنی ادھر ہیں۔ تبھی وہاں نرس آئی اور اس نے بچوں کی ماں کو بتایا کہ وہ غلط کاٹ کے پاس کھڑے تھے۔ تبھی ماں نے اپنے بچوں کو آواز دے کر انہیں انگلی کے اشارے سے دوسرے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ اس کاٹ میں لیٹی بچی اب رو رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور ماہم باہر آئی تھی۔ عبدل، ہاتھ۔ وہ ان کی آنی تھی، جس میں دونوں کو دیکھتے ہی خوشی سے پکارا۔ دونوں نے اپنی آنی کو دیکھا لیکن وہ بچی کے کاٹ کے پاس سے نہیں ہلے۔ ماہم اب انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب نہیں گئے تھے۔ ماہم نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جب کمرے میں داخل ہوئی، جبکہ بیڈ پر بیٹھی وہ عورت دلچسپ نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بچوں کو نہیں روکا۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کی ماں اپنی بہن سے ملنے کے بعد چلتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ وہ تھوڑا جھک کر بچی کو دیکھنے لگی۔ شی از کیوٹ نا، ماشاء اللہ، وہ اب اپنے بچوں سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے پہلے دیکھا ہے، میں اسے پہلے اٹھاؤں گا۔ کمگو بچہ پہلی بار کسی بات پر اڑا تھا۔ ماں نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ پر یہ ہماری نہیں ہے، ہماری منہا ادھر ہے۔ ماں نے دوسری کاٹ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ نو، شی از مائن۔ وسیلہ بچہ اتنی زور سے چیخا کہ اس بار بچی کی ماں بھی ڈر گئی۔ وہ دونوں کاٹ کے دونوں جانب کھڑے تھے۔ کمگو بچے کی نگاہیں بچی پر جمی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بچی جو دوسرے بچے کے چیخنے پر ڈر گئی تھی، وہ اب ادھر ادھر گردن ہلا رہی تھی۔ کمگو بچے نے بچے کی گردن پر 2 سفید نشان دیکھ لیے تھے اور وہ اس کے لیے دلچسپی کا باعث تھے، جبکہ دوسرا بچہ غصے سے اپنے بھائی کو گھور رہا تھا۔ اس نے بچی کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، تبھی کمگو بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی بار اس نے اپنے بھائی کو کسی کام سے روکا تھا۔ وہ اس کے بڑے نقصان کر دیتا تھا، پر اس نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ تم اسے ہرٹ کر دو گے، یہ بہت معصوم ہے، اسے مت چھوؤ۔ اور پھر کیا تھا؟ غصیلے بچے نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ ان کی ماں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھی بچی کی ماں کو دیکھا جو تھوڑا پریشان لگ رہی تھی۔ معذرت، بچوں کو لگ رہا ہے یہ ہماری بچی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کی طرف سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، بچے کی ماں مسکرائی۔ ہاتھ بیٹا، اس نے اب اپنے کمکو بیٹے کو پکارا۔ بچے نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی ماں کی تھوڑی پر عجیب سا نشان تھا، چمکتا ہوا نشان۔ اسے وہ نشان کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملا تھا، لیکن آج اسے کاٹ میں لیٹی بچی کی گردن پر 2 سفید نشان نظر آئے تھے اور وہ اسے بہت بھلے لگے تھے۔ بھائی کو بھی دیکھنے دو، ماں نے پیار سے اپنے بچے کو بچکارا۔ اگر اس نے ہرٹ کیا تو؟ وہ پریشان ہوا۔ نہیں کروں گا میں ہرٹ، وسیلہ بچہ تیزی سے بولا اور پھر فٹافٹ بچی کو اٹھانے لگا۔ اس کی ماں نے بچی اٹھا کر دینے میں مدد کی، جبکہ کمکو بچے کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ اسے اپنے بھائی عبدل پر پہلی بار غصہ آیا تھا، جسے وہ خاموشی سے ضبط کر رہا تھا۔ بچے کی ماں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عبدل اب بچی کو اپنے ننھے بازو میں اٹھائے دوسرے بیڈ کی جانب گیا۔ آنی دیکھیں، شی از سو کیوٹ۔ وہ اپنی آنی کے پاس کھڑا انہیں ننھی پری دکھا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ کمگو بچہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ کاٹ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ پھر اس نے چہرہ گھما کر بچی کی ماں کو دیکھا۔ اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی 6 سالہ بچہ نہیں بلکہ 26 سال کا نوجوان لڑکا ہو۔ اسے پہلے بچی کی ماں نام بتا دی۔ اس کا نام ہم نے ایمانے رکھا ہے۔ اس کا نام ہم ایمانے رکھیں گے۔ بچی کو گود میں اٹھائے عبدل اب اپنے بھائی کی جانب آیا تھا۔ وہ بچی کو لے کر خوش ہو گیا۔ دیکھو نا آنی، اپنی بیٹی کا نام بھی منہا رکھ دیا ہے، جبکہ ہمیں تو ایمانے چاہیے تھی نا۔ اس کا غصہ جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ پاکستان آنے سے پہلے دونوں بھائیوں نے پہلی بار مل کر کوئی پلان بنایا تھا، بلکہ عبدل نے اپنے بھائی کے سر پر تھوپا تھا۔ آنی کی بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام ایمانے رکھیں گے۔ وہ پورا دن اپنی ماں کا سر کھاتا رہا، پر ان کے آنے سے پہلے ہی اس کا نام منہا رکھا جا چکا تھا، پر اسے تو ایمانے چاہیے تھی۔ جانے کیوں اسے ایمانے نام سے اتنی رغبت تھی۔ یہ لو، تم بھی دیکھ لو۔ عبدل کا جب دل بھرا تو اس نے بچی اپنے بھائی کو تھما دی۔ اسے باہوں میں لیتے ہی ہاتھ کے چہرے پر عجیب سی خوشی ابھری تھی۔ اس نے جھک کر بچی کی پیشانی کو چھوا، بہت ہی محبت سے، بہت ہی عقیدت سے۔ آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، ذرا بھی نہیں روتی، جبکہ منہا روئے جا رہی ہے۔ وہ بچی کو تھامتا اس کی ماں کے قریب آ گیا۔ وہ دونوں اب منہا کو منہک بنا چکے تھے۔ انہیں اپنی مرضی کے نام پسند آتے تھے۔ آپ اس اسپتال میں کب تک ہیں؟ اس نے بچی کی ماں سے پوچھا۔ شاید شام تک۔ ماں حیرانی سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو کتنا عجیب تھا اور اب کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں،
میں جب تک یہاں ہوں ایمانے سے ملنے آتا رہوں گا۔ وہ اب سنجیدگی سے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ بچے کی ماں کا نمبر لے لے۔ میرے پاس موبائل فون نہیں ہے، بچے کی ماں پھیکا سا مسکرائی۔ اوہ، اس نے اب بچے کو واپس کاٹ میں لٹا دیا تھا۔ آپ اپنے گھر کا پتہ بتا دیں، ہم آ جائیں گے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ بچے کی ماں ذرا ڈری سہمی سی تھی، اس نے پھر بھی اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ ایمانے کا خیال رکھیے گا، یہ بہت خاص ہے، بالکل میری موم کی طرح۔ بچے نے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی۔ گڈ بائی ایمانے، میں تم سے جلد ملنے آؤں گا۔ اس نے جھک کر پھر سے بچی کو پیار کیا اور پھر وہ اپنی ماں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب وہ منہا کو دیکھ رہا تھا جبکہ عبدل کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی منہا کو دیکھتا تو کبھی ایمانے کو۔ دونوں میں ایک دن کا فرق تھا اور دونوں اسے بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ تم نے ایمانے کی موم کا نمبر لے لیا تھا؟ وہ اب واپس جا رہے تھے جب عبدل نے ہاتھ سے پوچھا۔ ان کے پاس موبائل ہی نہیں تھا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو ہم اسے کیسے ملیں گے؟ اسے ہاتھ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ بنا فون نمبر لیا آ جائے گا۔ اس کی تیوری چڑھ گئی، ناک کھل چکی تھی۔ میں نہیں جانتا، ہاتھ نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اب اپنی آنی کے گھر جا رہے تھے۔ منہا اس کے ساتھ تھی پر وہ دو تھے، انہیں ایمانے بھی چاہیے تھی۔ عبدل تو ضدی تھا۔ واپسی کے وقت اس نے جتنا ڈرامہ کیا وہ اسپتال والوں کو، بچے کی ماں کو، یہاں تک کہ ان کی اپنی ماں کو بھی ساری عمر یاد رکھنے والا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اس کا دماغ کبھی بھی کہیں بھی الٹ جاتا تھا۔ آپ ایمانے کو ہمیں دے دیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ وہ اس کے پاس سے نہیں ہل رہا تھا۔ عبدل، غلط بات ہے۔ جب اس کی ماں تنگ آ گئی تو گولی سے نوازا۔ نہیں، ہم ایمانے کو لے کر جائیں گے۔ اور پھر اگلے ہی پل اس کی چیخوں سے پورا اسپتال جیسے کمرے کے باہر اکٹھا ہو گیا۔ وہ ڈرامے باز تھا، لیکن اتنا بڑا ڈرامے باز یہ ہاتھ نے آج دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے نہ ہلتا اگر ہاتھ اس کے کان میں سرگوشی نہ کرتا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ ایمانے کو چھوڑ آئے تھے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے کہا کہ تم ایمانے سے ملنے کا طریقہ جانتے ہو۔ عبدل اب کھا جانے والی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا ہاتھ کے پاس ضرور کوئی طریقہ ہوگا، اس نے اس کے کان میں یہی سرگوشی کی تھی۔ ایمانے اگر ہماری ہوئی تو ہمیں مل جائے گی۔ ہاتھ کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، جبکہ عبدل کا دل کر رہا تھا اپنے بھائی کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ وہ آج ایمانے کو اپنے ساتھ لے کر ہی آتا، پر اس کے بھائی نے بیچ میں آ کر کام خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ ایمان کو گریزی بہت پسند ہے۔ میں سوچ رہا ہوں پورے لان میں درخت لگوا دوں اور پورے انسٹیٹیوٹ کو بیلوں سے بھر دوں۔ وہ ٹیرس پر کھڑا مارتا سے ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ ایمانے اس سے حلال رزق کو لے کر کس قدر بحث کر چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ایمان کتنا ہی جھگڑا کر لے، پر اسے ہونا تو ماسیل کا ہی تھا نا۔ بھائی وہ اس کی محبت کو اپنا چکی تھی۔ وہ ایمان کو اپنا سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں جاتے کتنے خواب سجا لیے تھے، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایمان کوئی راستہ ڈھونڈ رہی تھی، وہ راستہ جو اسے ماسیل سے الگ کر سکے، کیونکہ وہ ایک اور عبداللہ شہاب کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پر وہ دماغ اور دل کی عجیب جنگ کے زیر اثر تھی۔ وہ ماسیل کے خواب بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی اور وہ اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی، پر وہ دونوں مشرق اور مغرب جیسے تھے، ایک کا عروج دوسرے کا زوال تھا۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ آخر کیسے سلمیٰ بیگم کو بتائے گی کہ وہ کسی پرائے شخص کی محبت اپنا چکی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکی ہے۔ ابھی تک اس نے سلمیٰ بیگم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، پر ایک نہ ایک دن تو کرنا ہی تھا۔ اس کے پاس بس 1 مہینہ رہ گیا تھا، صرف 1 مہینہ۔ وہ واپس چلی جاتی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ وہ کبھی پلٹ کر نہ آ پاتی، اور اسی خوف سے اسے اکیڈمی کا یاد آ گیا تھا۔ وہ یہ 1 مہینہ اکیڈمی جوائن کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آفس بھی بات کر لی تھی۔ ویلنسیا آفس سے اسے پاکستان میں موجود آفس میں ٹرانسفر کر دیا جاتا۔ اس کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا۔ وہ اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے اکیڈمی کی طرف سے جو ای میل کائنات کے ہوتے ہوئے موصول ہوئی تھی، اس نے ای میل پر اب جوائننگ کا پوچھا۔ وہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اکیڈمی والوں نے اسے بلا لیا تھا۔ وہ کل سے اکیڈمی جوائن کرنے والی تھی۔ اسی خوشی میں وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، وہ بے چین ہو رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی اگلی صبح اس کی زندگی میں ایک بھیانک موڑ آنے والا تھا۔ میں لائیو آتا رہوں گا، تم پریشان مت ہونا۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا، ہاتھ کچھ دنوں کے لیے ویلنسیا جا رہا تھا، اسے وہاں کی اکیڈمی وزٹ کرنی تھی۔ وہ سعد کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ سعد نے بالآخر پوچھ لیا۔ اسے ہاتھ سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ جب میں ورلڈ ٹور پر جاؤں گا تو تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔
پر ابھی یہاں کا پلیٹ فارم تم دیکھو، میں جلد پاکستان واپس آؤں گا، میں چاہتا ہوں میرے آنے تک تم اسکول کی جگہ کنفرم کر لو۔ سعد نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ واقعی یہ کام تو سب سے زیادہ ضروری تھا۔ ہاتھ کا ارادہ اسپیشل بچوں کے لیے ایک اسکول بنانے کا تھا، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا جن کی شروعات انہیں اس ابھی سے کرنی تھی۔ ہاتھ نے ایک دو جگہ دیکھی جنہیں اب وہ سعد کے حوالے کر کے جا رہا تھا تاکہ وہ وزٹ کنفرم کر لے۔ سعد بہت سمجھداری سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے بہت متاثر تھا اور اسی کی طرح اپنے ذہن کو ایکٹیو رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ سعد چلا گیا جبکہ ہاتھ ایک ضروری کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ رات 1 بجے فری ہوا۔ اگلی صبح اس کی فلائٹ تھی۔ 1 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گیا، پر وہ گہری نیند کبھی نہیں سویا تھا اور اس وقت بھی وہ کچی نیند کے زیر اثر تھا جب اسے وہ خواب پھر سے نظر آیا۔ دلدل میں دھنسی وہ لڑکی بری طرح چیخ رہی تھی۔ سیاہ بارش میں اس کا آرجے والا بیگ دلدل کے باہر پڑا رہ گیا تھا۔ عبدل کی ایک زوردار پکار پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خواب تھا، پر وہ اس خواب سے نہ پیچھا چھڑا پاتا اور نہ اس خواب سے باہر نکل سکتا تھا۔ وہ بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکا کر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور کھلے سے ٹراؤزر میں وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے جب بھی یہ خواب نظر آتا وہ عجیب خوف میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ کسی سے نہ ڈرنے والا ایک خواب سے ڈر جاتا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے مس ایلف کی وہ چیٹ اوپن کی تھی جہاں انہوں نے کسی ایمان نامی لڑکی کا نمبر سینڈ کیا تھا جس کا وہ بیگ تھا۔ اس نے نمبر ملایا پر وہ بن جا رہا تھا۔ اس نے فون واپس رکھ دیا۔ اس کے لیے وہ لڑکی اتنی اہم نہیں تھی کہ وہ بار بار فون کرتا۔ ایک بار اس نے پہلے کال کی پر اچانک ہونے والے روڈ حادثے کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پایا تھا اور آج اس کا نمبر بند تھا۔ آخر کون ہے یہ لڑکی؟ کیوں نظر آتی ہے بار بار؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ 8 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ 3 گھنٹے ہی سو پایا۔ اس میں اس نے یہ خواب دیکھ لیا۔ اسے اب نیند نہیں آنی تھی، وہ جانتا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد وہ اب لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کا میل باکس سینکڑوں ای میل سے بھرا پڑا تھا۔ وہ اب کام کی ای میلز کو پوری توجہ سے پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خواب اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا اور ای میلز پڑھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگلا لائیو سیشن اسے کس موضوع پر کرنا تھا۔ قصہ گو ریلوے اسٹیشن۔ اس روز وہ کالج سے سیدھا ریلوے اسٹیشن آئی تھی۔ بارش تیزی سے جاری تھی جیسے آج برس کر پھر کبھی نہ برسے گی۔ سلمیٰ بیگم نے اسے فون کیا تھا۔ اس کے نانا ابو ٹرین سے آ رہے تھے اور ایمان اس وقت انہیں لینے آئی تھی۔ بارش کے باعث اس کی سیاہ ویلوٹ کی موٹی شال بھیگ چکی تھی۔ موسم سرما کے آغاز میں ہونے والی بارش ٹھنڈ میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اب اسٹیشن پر کھڑی ٹرین آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگ کندھے پر ڈالے سفید یونیفارم میں وہ سیاہ شال لپیٹے کھڑی تھی۔ پاؤں میں سیاہ جوتے تھے اور ہوا چلنے کے باعث شال اڑ رہی تھی۔ جب ٹھنڈ بڑھنے لگی تو وہ ویٹنگ کے لیے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی تھی۔ چہرے پر اس نے ماسک لگا رکھا تھا۔ شال گیلی ہونے کی وجہ سے اسے ہوا مزید ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار اسٹیشن آئی تھی اور کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم بار بار فون کر رہی تھیں۔ امی میں اسٹیشن پر ہی ہوں۔ ہاں میں نانا ابو کو ڈھونڈ لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ فون پر زور زور سے بول رہی تھی کیونکہ نیٹ ورک کا مسئلہ تھا۔ شال ہے میرے پاس، تھوڑی بھیگ گئی ہے پر گزارا ہو جائے گا۔ وہ جو اب سردی سے کانپ رہی تھی جلدی جلدی بولتی فون بند کر چکی تھی۔ اس نے اپنی شال کو ہاتھ لگایا جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے فوراً شال اتاری اور اسے تہہ لگا کر بازو پر ڈال دیا۔ اس کے سر پر اب ایک پتلا سا سفید دوپٹہ تھا۔ ٹرین آ کر رک گئی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اترنے والی سواریوں میں سے اپنے نانا ابو کو ڈھونڈنے لگی۔ تبھی اسے ایک جھٹکا لگا۔ کسی نے ہولے سے اس کے کندھے پر ایک بڑی کھلی سی ڈینم کی جیکٹ ڈال دی تھی۔ وہ پہلے ڈری اور پھر حیران رہ گئی۔ اس کے دائیں جانب گیلے بالوں والا ایک لڑکا تھا۔ سفید شرٹ پر اس نے آسمانی رنگ کی ڈینم کی جیکٹ پہن رکھی تھی جو اب اتار کر ایمان کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ وہ حیران رہ گئی۔ شاید وہ اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پہن لیں، وہ اس کی جانب دیکھے بنا کہتے آگے بڑھ گیا تھا، یوں جیسے بھیڑ میں گم ہو گیا ہو۔ وہ حیران تھی، پریشان بھی، کہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو، کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا۔ 100 طرح کے وسوسے اس کے دل میں منڈلانے لگے تھے، پر لوگ بارش کی وجہ سے اتنی ہڑبڑاہٹ میں تھے کہ کسی نے محسوس ہی نہیں کیا۔ ایمان کی نظریں اس کے گم ہونے تک اسے تکتی رہیں۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور پھر جیکٹ کو پہنتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ نانا ابو سے کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے۔
قرآن اکیڈمی اس کی سوچ سے زیادہ بڑی تھی۔ وہاں ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹس کی فیس کچھ وقت بعد واپس کر دی جاتی تھی۔ وہ یہ راز جان کر حیران رہ گئی۔ اندر 2 بڑی لائبریریاں تھیں، ایک بڑا سیمینار ہال تھا۔ اتنے اسٹوڈنٹس، وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں صرف قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی بلکہ ایک پورا سسٹم بنایا ہوا تھا جہاں ماڈرن دور کو سمجھنے میں آسانی ملتی۔ ٹیکنالوجی، سائنس اور قرآن، وہ سب ایک ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ آج اکیڈمی سے پہلے سے زیادہ چہل قدمی تھی۔ کوئی خاص لیکچر آ رہا تھا، کوئی بڑا اسپیکر۔ اس کا تو پہلا دن تھا۔ اسے یہی لگا کہ روز ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے فارم فل کر کے جمع کروا دیا تھا۔ اسے رجسٹر بھی کر لیا گیا۔ یہاں بہت سے نان مسلم اسٹوڈنٹس تھے جو اسلام کے بارے میں جاننے آئے تھے۔ وہ سیمینار ہال میں بیٹھے تھے۔ اس کے سامنے اسٹیج پر کسی کو آنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اس اکیڈمی کا چیف ڈائریکٹر، جو اسے اسپانسر بھی کر رہا تھا، اکیڈمی کو بنے ابھی زیادہ عرصہ بھی نہ ہوا تھا، لیکن محنت کی وجہ سے یہ چند سالوں میں ہی بڑی اکیڈمی بن گئی تھی۔ ہاتھ کے نام پر وہ تھوڑا حیران ہوئی، البتہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں جب اس نے ہاتھ کو اسٹیج پر آتے دیکھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل رکنا کسے کہتے ہیں اسے پہلی بار محسوس ہوا۔ وہ اس کے سامنے تھا، عین سامنے، سب کی توجہ کا مرکز۔ ہاتھ، خوبصورت سا شخص، شاندار سراپیں لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ڈریس میٹ میں ملبوس تھا، اس نے ٹائی نہیں لگا رکھی تھی، سفید شرٹ پر اولیو رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے۔ وہ اسے دیکھے گئی، بے یقینی کی سی کیفیت میں۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ پچھلے 4-5 سالوں میں سے ایک دن بھی نہیں بھول پائی تھی۔ وہ اسے واضح نظر آ رہا تھا، پر اسے اتنے ہجوم میں بھلا ایمان کہاں نظر آتی؟ وہ نانا ابو کا ہاتھ تھامے انہیں پکڑ کر اسٹیشن سے باہر نکل رہی تھی۔ بارش پہلے سے کم ہو چکی تھی۔ اسے جیکٹ پہننے کے بعد کافی سکون محسوس ہوا تھا۔ گو کہ وہ موٹی اور گرم نہیں تھی، پر وہ پرسکون تھی کہ گیلی قمیص سے کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیکٹ نے شال جیسا کام کیا تھا۔ اس نے رائڈ کروائی تھی۔ اس کی کیب پہنچ چکی تھی۔ وہ نانا ابو کو گاڑی میں بٹھا رہی تھی جبکہ اس کی نظر سڑک کی دوسری جانب پڑی تھی۔ سامنے ہی بینش اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی جو اسے اپنی جیکٹ دے کر گیا تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے گنگاتے بینش تھکتی نہیں، یا پھر کوئی اور؟ اس نے پل بھر کو سوچا۔ وہ کئی لمحے دیکھتی رہی۔ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بڑبڑائی اور پھر گہرا سانس لیتے اندر بڑھ گئی تھی۔ اس کے دماغ نے بینش اور اس لڑکے کو لے کر جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ اس کا دل خاموش ہو گیا۔ اس نے سر جھکا کر اس جیکٹ کو دیکھا جسے اٹھتی مسحور کن خوشبو سے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ اس خوشبو سے سالوں سے واقف ہو، جیسے یہ جیکٹ اسی کی ہو۔ نانا ابو اب کچھ بول رہے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر اس گرے آنکھوں والے لڑکے کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہا۔ وہ اب نانا ابو کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، پر لاشعور پر وہ جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے باتوں باتوں میں بینش سے اپنے ریلوے اسٹیشن جانے کا ذکر کیا، اور پھر اسے کنفرم ہو گیا کہ ریلوے اسٹیشن پر جو شخص بینش کے ساتھ، وہ اس کا کزن عبدل ہی تھا۔ چاروں جانب اوس پڑ چکی تھی۔ اس نے جیکٹ کو بنا دھوئے ہی اپنے صندوق میں رکھ دیا۔ وہ جذبات کو دبا دینے کی عادی تھی۔ اس کے مطابق جو احساسات آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے انہیں قید کر دو، اور اس نے قید کر دیے تھے اپنے تمام جذبات کو، تمام احساسات کو، اور یہ احساسات تب تک جاگ اٹھے تھے جب بینش اس کا ذکر کرتی۔ اس نے تنگ آ کر بینش سے رابطہ ختم کر دیا۔ رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، پر بینش اسے بھولی نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے سب سے الگ اور منفرد بیگ لائی تھی، پر جب وہ ویلنسیا آ گئی تو اس نے بالکل ہی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اور پھر وہ اسے دوبارہ نظر آیا تھا۔ وہ پاکستان سے لوٹ رہی تھی اور وہ پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ وہ گرے آنکھوں والا شخص اسے تمام جزیات سے یاد تھا۔ کتنا مشکل تھا دل کو سمجھانا، جو اڑ کر کھڑا ہو جاتا، جو ضد پر اتر آتا تھا۔ اور پھر وہ شخص مسٹر گرے نکلا۔ مسٹر گرے، جس سے وہ اپنی ہر الجھن کا حل پوچھنے جاتی تھی، جس سے وہ اپنے ہر سوال کا پچھلے 4 سالوں سے جواب مانگ رہی تھی۔ وہ مسٹر گرے جس نے اس کی بہت ساری الجھنوں کو سلجھایا تھا۔ وہ جب لائیو آیا تو کوئی اور نہیں عبدل تھا، اور عبدل جس کے بارے میں وہ برسوں سے سنتی آئی تھی۔ وہ عبدل جو اسے اپنی جیکٹ دے گیا تھا بنا اس کی جانب دیکھے۔ وہ عبدل جو دنیا کے لیے ہاتھ تھا۔ اگر وہ ہاتھ تھا تو عبدل کون تھا؟ اور اگر وہ عبدل تھا تو ہاتھ کون تھا؟ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ میں ہاتھ ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہوں گے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے میں بالکل نیا ہوں۔ میں نے اس اکیڈمی کی بنیاد کافی سالوں پہلے رکھی تھی، جب مجھے لگا کہ ہر ملک میں ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے جو لوگوں کی الجھنوں کو سلجھا سکے، جہاں آپ اور میرے جیسے لوگ وہ سب جان سکیں جس کی ہم تلاش میں ہیں۔
پہلا قدم مشکل تھا۔ میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں ان سب لوگوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب لوگوں کا جو اس وقت اکیڈمی کو چلا رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، میری غیر موجودگی میں بھی جنہوں نے اس اکیڈمی کا وقار قائم رکھا ہے۔ وہ شائستگی سے بول رہا تھا، جبکہ ایمان وہاں بیٹھی تو تھی پر اس کا دماغ کہیں اور تھا، اور یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اللہ نے اس شخص کو اس قدر قریب کیوں بھیج دیا تھا، سب جانتے ہوئے بھی۔ اب جبکہ اس کی زندگی میں ماسیل تھا جس نے آج صبح ہی اسے سفید پھولوں کا گلدستہ بھیجا تھا، جب ماسیل اس کی زندگی میں آ گیا تو پھر ہاتھ کیوں؟ اسے تقدیر کی اس بے رحمی پر رونا آ گیا تھا۔ اپریل کا مہینہ تھا، موسم بہار آ چکا تھا، اب گرم کپڑوں کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور ایمان نے پہلی بار بہار کو محسوس کیا تھا۔ اسے موسم بہار کبھی اٹریکٹ نہیں کر پایا تھا، اسے پھول کچھ خاص پسند بھی نہیں تھے، حالانکہ اسے سبزہ بہت پسند تھا، پر اسے ہمیشہ سے موسم خزاں پسند تھا۔ موسم برسات میں درختوں کے زرد پتوں سے ڈھکی سڑکیں اسے اٹریکٹ کرتی تھیں۔ وہ بول رہا تھا، جانے کتنی دیر بولتا رہا، جانے لوگوں نے کیا کیا پوچھا، وہ خاموش بیٹھی رہی، کسی بت کی مانند، کسی مورت کی طرح۔ چونکی تب جب کسی نے اس کا نام پکارا، اس کا نام بار بار لیا جا رہا تھا، وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ہال میں ہلکا اندھیرا تھا جبکہ اسٹیج پر زیادہ روشنی تھی۔ ایمان بنت عبداللہ، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، کانٹے اگ گئے تھے۔ وہ اس شخص کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، وہ گمنام رہنا چاہتی تھی، کم از کم اس شخص کے سامنے۔ مسٹر ہاتھ، شی از دی گرل جس کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ وہ اچھا لکھتی ہے، آج ان کا اکیڈمی میں پہلا دن ہے۔ یہ وہی لڑکی ہیں جو پچھلے چند سالوں سے مسلسل اپنے اندر کی آواز کو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں۔ اسپاٹ لائٹ اس پر آ کر رک گئی تھی۔ ڈائس پر کھڑی حجاب اوڑھے ہوئے وہ لڑکی اسٹیج پر کھڑے ہاتھ سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ وہ اس وقت کھلے ٹراؤزر اور پاؤں تک چھوتی کھلی لمبی قمیض پہنے ہوئے تھی جو پستہ رنگ کی تھی، اور ہم رنگ سکارف اس کے سر پر جمع تھا۔ ہاتھ کی نظر اس پر پڑی، ایمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اٹھائی تھیں۔ اس نے ہاتھ کے چہرے پر عجیب تاثرات کو دیکھا، پر اگلے ہی پل سب نارمل تھا۔ ویلکم مس، اس کا نام جاننا چاہا اس نے نام جاننا چاہا۔ ایمان بنت عبداللہ، ڈائس پر کھڑی لڑکی نے متعارف کروایا۔ ہاتھ اسے دیکھ رہا تھا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ نروس لگ رہی تھی، اور پھر باری باری نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو متعارف کروایا گیا۔ ایمان نے سکون کا سانس لیا کہ ہاتھ نے اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ کتنی دیر لگی اسے خود کو نارمل کرنے میں، پھر اسے سوال یاد آیا۔ پتہ نہیں وہ شخص سے دوبارہ مل پاتی یا نہیں، اس لیے اس نے سوال کرنا ضروری سمجھا۔ اسے یاد تھا حمیزہ نے اسے سوال کیا تھا قوم عاد سے متعلق، جن پر ہواؤں کا عذاب بھیجا گیا تھا، جس کا ایک حصہ وہ مکمل کر چکی تھی جبکہ ایک رہتا تھا۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب اسے اپنے سوال کا جواب ملنا تھا۔ ارم والے کون تھے اور انہیں کیوں تباہ کیا گیا؟ ایمان بنت عبداللہ کا سوال تھا۔ ہاتھ پروجیکٹر پر ابھرنے والے سوال کو پڑھ کر مسکرا دیا۔ مجھے لگتا ہے ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرنا چاہیے جو اس وقت اسپین میں موجود ہے، جو عالیشان مجسموں کو دیکھتا ہو، جو عالیشان آرٹ ورک کو دیکھتا ہو، وہ ارم والے آخر کون تھے؟ اس نے اپنا کوٹ اتار دیا، شرٹ کے کف فولڈ کر لیے تھے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا اس شخص کو یاد تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو اپنی جیکٹ دی تھی، اور اس پاگل لڑکی نے وہ جیکٹ آج بھی سنبھال رکھی تھی۔ نہ جانے کیوں ایمان کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ اسٹیج پر کھڑے اس شخص کا وجود ایمان کے وجود کو دھلسا رہا تھا۔ ارم ذات العماد، اس چھوٹی سی آیت کا پرفیکٹ اردو ترجمہ تو شاید ناممکن ہے، لیکن اس کا قریب ترین ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے: ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے، یا پھر ارم والے جن کے ستون تھے۔ اور اگر آپ اس کے آگے اور پیچھے والی آیت اسٹڈی کریں تو ترجمہ کچھ ایسے ہوگا: اہل عاد ارم ستونوں والے جن جیسا اور کوئی بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ اب پروجیکٹر پر ابھرنے والی آیت کا ترجمہ بتا رہے تھے۔ کون تھے یہ عاد، اور ان جیسا کوئی اور کیوں پیدا نہیں کیا گیا؟ وہ اسٹیج کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر سوچ کے گہرے آثار تھے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آخر اس قوم جیسی دوسری قومیں کیوں نہیں آئیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی عوام کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ایک پہیلی ہے، اور قرآن کی پہیلیوں کے کلوز بھی قرآن پاک میں ہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ہر چیز کو غیب میں نہیں رکھا۔ جتنا غیب کہا ہے اتنا ہی غیب ہے، باقی سب واضح ہے، بس ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں وہ آنکھ چاہیے جو دیکھ سکے، وہ کان چاہیے جو سن سکے، وہ ذہن چاہیے جو سمجھ سکے۔
اگر آپ سورہ اعراف پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ وہاں قوم عاد کے بارے میں لکھا ہے کہ عاد بہت زمانے پہلے گزری ایک خوشحال قوم تھی جنہیں اللہ نے وہ دے رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا، لیکن ان کا نام صفحہ ہستی سے ایسے مٹ گیا کہ آج ماڈرن ایج سے ایک مائت سمجھتی ہے۔ اس کا کوئی نام و نشان، کوئی باقیات، کچھ بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ یہ لوگ کسی علاقے میں آباد تھے، اس کا نام بھی زندہ نہیں۔ کبھی سوچا ہے آخر کیوں؟ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی وہ لوگ صفحہ ہستی سے کیوں مٹ گئے؟ وہ سانس لینے کو رکا، جبکہ ایمان سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ وہ پروجیکٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسکرین پر پرانی پتھر اور مٹی کی بنی اینٹوں جیسی ٹیبلٹس یعنی تختیاں تھیں جن پر قدیم زبانوں میں نقش بنے ہوئے تھے اور قدیم زبان میں کچھ لکھا گیا تھا۔ انہیں ایبلا ٹیبلٹس کہتے ہیں۔ ایبلا ٹیبلٹس تقریباً 1800 مکمل مٹی کی تختیوں، 4700 ٹکڑوں اور کئی ہزار چھوٹی چھوٹی چپس کا مجموعہ ہے جو شام کے قدیم شہر ایبلا کے محل کے آرکائیوز میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تختیاں طالوی ماہر آثار قدیمہ پاولو میتھیا اور ان کی ٹیم نے 1974 میں قدیم شہر تلمردیق میں کھدائی کے دوران دریافت کی تھیں۔ آج یہ تختیاں شام کے شہر حلب، دمشق اور ادلب کے عجائب گھروں میں رکھی گئی ہیں۔ اسکرین پر مختلف قسم کی تختیوں کی ویڈیوز ابھر رہی تھیں۔ پتہ ہے حیران کن بات کیا ہے؟ اگر آپ کبھی گہرائی سے کسی چیز پر تحقیق کریں، باقی سب پر چھوڑے صرف ان ایبلا ٹیبلٹس پر ہی ریسرچ کر لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ٹیبلٹس پر قوم عاد کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن صرف عاد دا کے نام کی حد تک، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کم سے کم موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں تھے۔ وہ پھر سے رکا، سانس لینے کو، کچھ سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ عاد کہاں رہتے تھے؟ اگلا سوال یہ بنتا ہے، اور قوم عاد کے بھائی کا ذکر جب اس نے اپنی قوم کو وادی احقاف میں ڈرایا اور اس سے پہلے اور پیچھے کئی ڈرانے والے گزرے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو اس آیت میں عاد کے بھائی ہود کا ذکر ہے جنہوں نے عاد کو احقاف کے قریب ڈرایا تھا۔ احقاف ریت کے ان ٹیلوں کو کہتے ہیں جو قدرتی طور پر ہوا سے بنے ہوں۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضر موت سے آئے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے حضر موت میں کوئی ایسا ٹیلا دیکھا ہے جس کی مٹی راکھ جیسی ہو؟ اس شخص نے کہا کہ آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ خود وہاں گئے ہوں۔ اس پر حضرت علی نے کہا کہ میں وہاں گیا تو نہیں، لیکن مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ وہیں ہود علیہ السلام کی قبر ہے، کیونکہ عاد کی طرف بھیجے جانے والے نبی ہود علیہ السلام ہی تھے۔ کیا آپ لوگ بٹرام تھامس کو جانتے ہیں؟ وہ یخلختی پلٹا، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ مسٹر تھامس وہ شخص تھا جس نے ربیع الخالی صحرا کو اونٹ پر کراس کرنا چاہا تھا۔ یہ تقریباً 93 سال پرانی بات ہے، تقریباً 1930 کی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، حضر موت سے گزرتے ہوئے مجھے میرے بدو ملازم نے بتایا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ پھر 1948 میں عمان کی ایک جیولوجیکل پارٹی اونٹوں پر زمین کا سروے کر رہی تھی۔ اپنے سروے کے دوران وہ ایشرسن نامی جگہ پر پہنچے جہاں انہیں دور سے ایک عام سی سفید دیوار نظر آئی، لیکن قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ دراصل وہ زمین میں دھسا ایک مینار یا ٹاور تھا جسے ریت کے ٹیلوں نے نظر سے چھپا دیا تھا۔ لیکن یہ ارم کا قلعہ نہیں تھا، یہ صرف 2000 سال پہلے بنا تھا۔ البتہ اس قلعے کے نیچے دفن راستوں کی سیٹلائٹ ایکس رے تصویروں میں کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ ارم کا گمشدہ شہر صحرا کے اسی حصے میں کہیں آباد تھا جہاں بعد میں مزید قلعے بھی بنے۔ لیکن اہل عاد کی آخر کیا ایسی اچیومنٹس تھیں کہ بعد میں آنے والے ان جیسے نہ ہو سکے؟ انہوں نے ایسا کیا حاصل کیا تھا کہ قرآن نے انہیں ان کی کوئی مثال ہی نہیں دی؟ انہوں نے ایسا کیا حاصل کیا تھا کہ قرآن نے انہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہوئی کہہ دیا؟ ہے نا سوچنے والی بات؟ ہم نے انہیں اس طریقے کا مکین بنایا تھا کہ جیسا تمہیں نہیں بنایا۔ سورۃ الاحقاف۔ کیا ان کے مسکن یعنی رہنے کی جگہوں کا ان کی اچیومنٹ سے کوئی تعلق ہے؟ تو جواب ہے ہاں ہے۔ آپ کو ارم ذات العماد یاد ہے؟ اس کا دوسرا ترجمہ یاد کریں، ارم والے جن کے ستون تھے۔ اہل عاد اپنی تعمیرات میں انتہائی اونچے ستون بنایا کرتے تھے، اور اونچے اونچے ستونوں کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ ستون کیا ہیں؟ ستون کو انگلش میں کالم یا پلر کہتے ہیں۔
قدیم انسان نے اپنی تعمیرات میں کالمز بنانے کا آغاز صرف ایک وجہ سے کیا تھا، یہ ہود اور زلزلے سے پیدا ہونے والی یہ ہوا اور زلزلے سے پیدا ہونے والی لٹرل فورس سے عمارت کو بچا لیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا استعمال بیمز اور آرچز کو سپورٹ دینے کے لیے ہونے لگا تھا، اور جیسے جیسے آرکیٹیکچر میں انسان کی پسندیدگی بڑھتی گئی، کالمز کی استعمال عمارت کی خوبصورتی کے لیے بھی ہونے لگا۔ اسکرین پر ہر چیز کی تصویر ابھر رہی تھی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ ہمارے پاس جو ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق فرعون بادشاہ کالمز کو بلندی اور طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔ یاد ہے آپ کو جب فرعون نے ہامون سے کہا کہ او ہامون بنانا سیڑھی، چل موسیٰ کے خدا کو دیکھتے ہیں۔ فرعون آسمان تک لمبی سیڑھی اور پلر بنوانے کی دھن میں تھا۔ کالمز کو طاقت اور رتبے کی علامت مانتے ہوئے قدیم مذہبی عمارتوں میں بھی ان کو کالمز زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے۔ آپ کو کالمز زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے۔ کالمز کے دو حصے ہوتے ہیں، نیچے والے حصے کو شافٹ اور اوپر والے حصے کو کیپیٹل کہتے ہیں۔ میں آپ کو تصویر کے ذریعے سب سمجھا دیتا ہوں، اور آپ کو یہ دیکھ کر شاید حیرت ہو کہ پاکستان میں بھی بہت سی جگہوں پر ایسے کالمز موجود ہیں جن کا کیپیٹل کمل کے پھول کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اسٹائل بیسیکلی مصریوں نے 4000 سال پہلے ڈیزائن کیا تھا، کیونکہ وہ دریائے نیل میں اگے کنول کے پھولوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کالمز کے حوالے سے سب سے زیادہ واضح ڈیزائن قدیم فارس یعنی ایران میں نظر آتے ہیں۔ ایران کا 100 ستونوں والا ہال بہت مشہور ہے جو بادشاہ سکسرس نے بنوایا تھا۔ ایرانی اپنے کالمز کے کیپیٹل میں عموماً 2 جانور بناتے تھے، بالخصوص بیل۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ 2 بیلوں والا کیپیٹل ان کے نوروز کے دن کی علامت ہے، یعنی ایرانی نیو ایئر۔ ان میں سے ایک بیل سورج کی علامت ہے اور دوسرا بیل چاند کی، اور دونوں ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی یعنی رات اور دن کے بدلنے میں لگے ہیں۔ یعنی لڑائی دنوں، مہینوں اور سالوں کی گردش ہے، اور یہی لڑائی نوروز کے آنے کا باعث ہے۔ یہاں آپ کچھ نوٹس کر رہے ہیں؟ اس نے ہال میں دم سادے بیٹھی عوام کو دیکھا۔ یہ کالمز صرف عمارت کی خوبصورتی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں پورے کے پورے میسیجز، نظریات اور آئیڈیالوجیز چھپی ہوتی ہیں۔ عظیم الشان ستونوں کے ڈیزائن کرنے والے، جن کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ ہم نے انہیں اس طریقے کا مکین بنایا جس طرح تمہیں نہیں بنایا، ان کی مثال کوئی اور نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے ستون بنانے کے بعد ایک بڑی غلطی کر دی کہ وہ کہہ بیٹھے کون ہے قوت میں ہم سے زیادہ۔ وہ کیسے ستون ہوتے ہوں گے جو ان کے بعد کسی کو نہیں دیے گئے، جنہیں بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کون ہے قوت میں ہم سے زیادہ۔ یہ بات ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کالمز کا ڈیزائن صرف مصر اور ایران تک محدود نہیں، بلکہ 2300 سال پہلے سکندر اعظم ان ڈیزائنرز کو لے کر انڈیا اور پاکستان تک آیا تھا۔ پاکستان میں تو خیر اتنے نہیں ہیں، لیکن انڈیا کی کیرلا اور ناسک غاروں میں بنے مندروں کے کالم پوری آئیڈیالوجیز پوشیدہ ہیں۔ اسکرین پر اب کیرلا اور ناسک کے مندروں کی تصویریں ابھر رہی تھیں، لیکن ایک سوال ہے کہ کیا صرف اونچے اور بڑے بڑے خوبصورت ستون ہی اہل ارم کی اچیومنٹ تھے؟ آپ کو اوریجنل آیات یاد ہے نا، جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، ارم ذات العماد، جس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے۔ اور اس ترجمے نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ بات شاید صرف بڑے بڑے ستونوں تک کی نہ ہو۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں نوح کے بعد جانشین بنایا ہے اور جسامت میں تمہیں بڑھا دیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 60۔ وہ خاموش ہو گیا، گہری خاموشی تھی، جبکہ ایمان حیرانی اور پریشانی سے بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا گہرا ہو سکتا تھا، اتنی گہرائی میں جا کر سوچا جا سکتا تھا۔ انجیل کے عہد نامہ قدیم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، نیفلم۔ کئی جگہ اس لفظ کو ترجمے کے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن جہاں اس لفظ کا ترجمہ ہوا ہے وہاں انتہائی اونچے قد کے لوگ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس لفظ کا ماخذ قدیم عبرانی لفظ NPL یعنی نفل ہے، جس کا مطلب گرنا یعنی فال ہوتا ہے، اور یہیں سے انہوں نے فالن اینجل جیسے کانسیپٹ لیے ہیں۔ لیکن مزید اسٹڈیز دکھاتی ہیں کہ اس کا اصل ماخذ لفظ دراصل حفل ہے، جس کا مطلب ہے کسی کو پکڑ کر گرانا۔
सूरत शुरा में जहाँ हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम अहले आद को कहते हैं कि जब तुम किसी की पकड़ करते हो तो बहुत शदीद तरीके से करते हो। यहाँ ओरिजिनल अरबी अल्फाज पर गौर किया जाए तो विदिश का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इसका लिटरल मायनी अचानक किसी को हाथ से पकड़ना होता है। बेशक वो लोग जिसामत में बहुत बड़े थे और शायद यही वजह थी कि उनके सतून भी इतने ही बड़े बड़े होंगे। कुछ समझ आया? इरम ज़ातिल इमाद, इरम वाले जो अपनी ज़ात में सतून थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को मिस्र से निकालकर फ़लस्तीन तक लाए, लेकिन वहां पहुंचकर यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हम इस शहर में नहीं जा रहे, आप और आपका खुदा जाकर इनसे लड़ो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के 12 कबीलों में से 12 जासूस फ़लस्तीन भेजे थे ताकि वो वहाँ की खबरें लाएं, और उन्हीं जासूसों ने वापस आकर बताया कि हमने बहुत बड़े और बहुत ताकतवर लोग देखे हैं जिनके सामने हम तो हकीर हैं। वो लोग कौन थे? वो अमाली या फिर अमालिका नामी कौम के लोग थे जो अहले आद के बच जाने वालों की नस्ल में से थे, और इन्हीं से खौफजदा होकर यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने उनसे नहीं लड़ना, बल्कि आप और आपका खुदा जाकर उनसे लड़ो। कई साल गुजरने के बाद, यानी यहूदी सहरा में भटकते सज़ा काटने के बाद, बिलाखिर जब अमालिका से लड़ने के लिए पहुंचे तो उनका सामना जालूत से हुआ, और ये शख्स नाम के साथ कुरान में मेंशन है। ये जालूत कौन था? उसे इंजील में गौलियत नाम से बुलाया गया है। गौलियत एक इंतहाई ऊंचा, लंबा, तिरंगा और ताकतवर मर्द था, और मैसोरेटिक टेक्स्ट में इसकी ऊंचाई 6 क्यूबिट एंड अ स्पैन लिखी है, यानी तकरीबन 10 फुट ऊंचा आदमी। जालूत का कत्ल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया था। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें काफ़ी हद तक तो अंदाज़ा हो गया कि अहले आद रबियुल हाली सहरा में बसने वाले इंतहाई ऊंचे जिसामत और कद के लोग थे। वो अपनी जिसामत ही के मुताबिक आलीशान सतूनों वाली तामीरात करते थे, और इन्हीं बातों पर तकब्बुर की वजह से वो कह बैठे कि कौन है जो कुव्वत में हमसे ज़्यादा हो। सूरह हामीम सजदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने उन्हें बनाया है वो अपनी कुव्वत में उनसे कहीं ज़्यादा है। कौम आद पर आने वाला अजाब एक तेज चीखती चिल्लाती कड़क वाली हवा का था जो 8 रातें और 7 दिन तक चलती रही थी, और वो जिस भी चीज़ से गुजरती उसे रेत की तरह कर देती थी। अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम को डिनाई कर देने के बाद अहले आद का इख्तिताम एक कहत से शुरू हुआ। इस कहत से तंग आकर उन्होंने एक शख्स से फरियाद की कि वो बारिश की दुआ मांगे। उस शख्स ने तहामा के पहाड़ों में जाकर दुआ मांगी कि हम पर वैसी बारिश बरसे जैसे पहले बरसा करती थी, और आसमान में गहरे स्याह बादल को देखकर कहा कि काश ये हम पर बरस जाए। और जब वो बरसा तो सब तहस नहस हो गया। कौम आद को तबाह करने के पीछे एक बड़ी वजह इनका तकब्बुर था। उन्हें लगा जो उनके पास है किसी और के पास नहीं। वो अपने आप को सबसे खास समझते थे। खास समझ लेना तकब्बुर ले आता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें खास बनाने वाली एक बहुत बड़ी ज़ात मौजूद है। हम खुद को हम खुद को ऊपर से हम खुद को दूसरों से ऊपर मान लेते हैं। अगर तुम चाहते हो तुम तबाह ना हो तो हमेशा याद रखो कि खास होने के बावजूद झुककर जाना अगर तुम चाहते हो कि तुम तबाह ना हो तो हमेशा याद रखो कि खास होने के बावजूद झुककर जाना सीखो अपने खुदा के सामने जिसने तुम्हें बनाया, वरना तोड़ दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। बाकी अगली किस्त में उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत बहुत पसंद आ रही होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना तो हरगिज़ नहीं भूलना कि नई आने वाली नॉवल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को कमेंट भी करें कि आपको ये कैसी लग रही है स्टोरी। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।